دیکھیں آپ کے موجودہ کیسوں میں پہلے ذرا اس کو لسٹ کرتے ہیں کہ کیس رہ کون سے گئے ہیں۔ ایک تو یہ القادر کا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے نیچے، جس کا ٹرائل ہے، اس میں ان کی بیل ہوئی ہے، لیکن ٹرائل ابھی چل رہا ہے، سزا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس میں ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا یا رکھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا کیس ان کے خلاف نیا فائل کیا ہے انہوں نے، توشہ خانہ 3 جس کو میں کہتا ہوں، توشہ خانہ نمبر 3، اس کی ٹرائل ابھی شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی ان کی بیلز لگی ہوئی تھیں آج، وہ بھی اگر بیل ہو جائیں گی تو پھر ان کو رکھا نہیں جا سکتا کورٹ میں۔ یہ جو توشہ خانہ 2 ہے کیس جس کی آج سماعت ہوئی، اس میں آلریڈی کنوکشن جو ہے اور جو سزا ہے وہ معطل ہے، اس لیے اس میں بھی اس کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جو پہلا سائفر کیس تھا اور جو کیس تھا عدت والا، اس میں آلریڈی ان کو ان کی سزائیں جو ہیں اور کنوکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اپیلیں ایکسیپٹ ہو چکی ہے، تو اس میں بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ کیسز ہیں جو کہ ان کے خلاف اب نئے اکتوبر میں بنائے گئے ہیں، ان میں بھی ان کی بیلز کی درخواستیں ہم نے ڈال دی ہیں۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ اب بالکل آخری چند کیسز رہ گئے ہیں جس میں ان کو جو ان کی بیلز ہیں وہ ہونی ہیں، تو اگر وہ ہو گئی انشاءاللہ تو امیجیٹلی اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی دیکھیں، اگر تو انصاف کے مطابق اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے معاملے چلیں تو پھر میری نظر میں اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اسی مہینے، یہ مہینہ ختم ہونے 3-4 دن رہ گئے، یعنی نومبر مہینے۔ ابھی سر قاضی صاحب چلے گئے ہیں تو آپ کو کچھ ریلیکسیشن فیل ہو رہا ہے جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں؟ جی بالکل، ریلیکسیشن بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں ہمارا خیال تھا کہ ہماری سنائی نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، انہوں نے ایک طرح سے ساری چیزیں سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے فل کورٹ ایک میٹنگ بھی کی ہے اور اس میں فیصلے کیے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد آگے چلایا جائے خان گا۔ صاحب سے تازہ ترین ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے، ان کا کیا اس وقت مرال ہے؟ کیا کہنا تھا اپنی رہائی کو لے کر؟ وہ کتنے کنسرن ہے اور کیا ان کا جو مرال ہے نا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جس طرح ایک بند کمرے میں 24 گھنٹے رکھا جا رہا ہے، جس طرح ان کو باہر نہیں نکالا گیا، جس طرح ان کو اخباریں نہیں دیں، جس طرح ان کو یہ بھی نہیں موقع دیا کہ باہر نکل کے کوئی سیر کر سکیں، یہ سارے چیزوں کو دیکھ کے میرا خیال تھا شاید وہ گھبرائے ہوں گے، لیکن مجھے تو ان کا جو کانفیڈنس تھا اور جو ان کا جذبہ تھا وہ ڈبل لگا۔ انہوں نے بڑا بار بار کہا مجھے، اور ایک بار نہیں بار بار کہا کہ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے گھبرا جاؤں گا، میرا حوصلہ ڈبل ہو گیا ہے کیونکہ میں آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میں اگر آزادی کے لیے مجھے 1000 سال بھی اندر رکھیں گے تو میں 1000 سال بھی رہنے کو تیار ہوں گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں میرے خلاف کتنے کیسز بناتے ہیں، میں قوم کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آزادی نہیں ہوگی قوم کے پاس تو قوم، انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ چونٹیوں کی طرح رینگیں گے، اور میں رینگنا نہیں جانتا، میں کھڑا ہو کے لڑنا جانتا ہوں، اس لیے میں کھڑا ہوں، میں قائم ہوں۔ قوم کو بتا دیں کہ میں بالکل گھبرایا نہیں، نہ میں گھبراؤں گا، میں بالکل ان کے لیے تیار ہوں لڑنے کے لیے، جیل رہنے کے لیے، ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رہنے کے لیے۔ داڑھی ان کی اب نہیں تھی، جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، جب وہ چل رہا تھا یہ امینڈمنٹ سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت ان کی داڑھی تھی، اور اس وقت ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اب ان کی داڑھی نہیں تھی، اور وہ ان کو اب اجازت بھی مل گئی ہے کہ جو نارمل روٹین میں ملاقاتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے قانونی نقطہ نظر آپ کا کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو افواہیں ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 26ویں ترمیم میں اتنی غلطیاں ہیں کہ ان کو 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم اور 29ویں ترمیم بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں اس وقت بالکل آئین کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین ایک اتنی عام چیز ہے کہ اس میں ترامیم کر کے آپ چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو آئینی ترمیم ہوتی ہیں وہ اگلے 100 سال میں 1 یا 2 ہوتی ہیں۔ یہ جس طرح آئین کو جس طرح کھیل رہے ہیں، یہ آئین توڑ دیں گے، اور میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کی فیصلوں کے اوپر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان کو، جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ سمبل والے جس میں بیٹ لے لیا تھا،
وہ تو اتنا غلط فیصلہ تھا کہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے. جہاں تک جیب ناظر ہیں اس وقت علی ظفر ٹاک کر رہے ہیں. جو دو کیسز کی آج سماعت تھی، ایک تو ہے جو القادر کیس کا ہے جس کو 190 ملین کا کیس کہتے ہیں. القادر کیس کا آپ کو پتہ ہے جیل میں ٹرائل چل رہی ہے، اور جب انہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کر لی اور اپنا ایویڈنس جتنا تھا پیش کرنا وہ کر دیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں تو جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. جتنا انہوں نے ایویڈنس دیا ہے، جتنی شہادتیں دی ہیں، اس کے بعد جرم ثابت نہیں ہوتا. تو ہم نے نیچے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی جس میں عدالت کو کہا تھا کہ یہ جو کچھ ایویڈنس آیا ہے اس کے مطابق اب آپ بری کر دیں عمران خان صاحب کو اور ان کی بیوی جو ہیں بشرا بی بی ان کو. نچلی عدالت نے وہ ہماری درخواستیں چونکہ مسترد کر دیں، اس لیے ان کے خلاف ہم نے آج ایک اپیل فائل کی تھی، اور استدعا یہ تھی ہائی کورٹ سے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو بری کر دیا جائے، کیونکہ جو شہادت آئی ہے اسے جرم ثابت نہیں ہوتا. بہرحال وہ چونکہ ریکارڈ نہیں آیا تھا اس کیس کا، اس لیے عدالت نے ریکارڈ منگوایا ہے اور اس کی ڈیٹ آگے کر دی ہے جب پوری بحث ان اپیلوں پہ ہوگی. دوسرا جو بہت اہم کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اس کی بھی آج اپیلیں ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی تھی، اور سزا اس لیے دی گئی تھی کہ یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اربوں روپے کا نیکلس بیچا ہے. یہ الزام جو تھا بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے صرف ایک گواہی پیش کی تھی. ایک اسپیئر پارٹ جو کام کرتا ہے دبئی میں کوئی شخص جو کوئی انڈین دکان پہ کام کرتا ہے اور اسپیئر پارٹس بیچتا ہے، اس کی گواہی آئی. اس نے ایک کاغذ پیش کیا کہ جناب یہ جو نیکلس تھا یہ اربوں روپے کا تھا، اور اس ایک گواہی کے اوپر اس اسپیئر پارٹ اونر جو اسپیئر پارٹ کا جو جاب کرتا ہے، جو ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، اس کی گواہی پہ سزا دے دی گئی تھی. تو ہم نے توشہ خانہ کی اپیل کی تھی. جب عدالت نے، آپ کو یاد ہے پچھلی ہیئرنگ پہ عدالت نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو الزام ثابت ہی نہیں ہوتا، تو جو سزا تھی اور جو کنوکشن تھی دونوں کو معطل کر دیا تھا پچھلی عدالت نے آرڈر پاس کر کے. اب اس کیس کی ہیئرنگ ہے، فائنل ہیئرنگ ہے. آج وہ اس لیے نہیں آگے چل سکی کہ ایک اپیل کا ریکارڈ نہیں پیش ہوا تھا عدالت میں. عدالت نے کہا ہے کہ دونوں اپیلیں جو ہیں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی اکٹھے ہوں گی، پھر ہم سماعت کریں گے. یہ توشہ خانہ والا کیس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میری بحث ہوگی کہ اس میں کوئی جان نہیں، بالکل جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے. صرف اس لیے یہ فائل کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن سے پہلے انہوں نے سزائیں سنانی تھی اور ان پہ پریشر ڈالنا تھا. وہ اس وجہ سے انہوں نے جلدی سے ایک ہفتے میں یہ ٹرائل کو کنکلوڈ کر دیا تھا، ایک ہفتے میں فیصلہ سنا دیا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا تھا، ان کو کراس ایگزامن یعنی جرا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا. اور یہ اتنی ناانصافی تھی، اتنی وائلیشن تھی کہ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ کے ہنس رہی تھی کہ ایسے کیس بھی بن سکتے ہیں کسی معاشرے میں. اچھا علی ظفر صاحب، پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی وکلا پی ٹی آئی کا یہاں پر پیش ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مہینہ 1.5-20 دن بعد خان صاحب باہر ہوں گے. آپ ایز اے قانون دان کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی خان صاحب کی جو رہائی ہے، جو باہر آنے کا جو اس وقت بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ سکتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ موجودہ